السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے بھی سہارن اتحاد کے احباب ہیں ان کے لیے تھوڑا سا ایک معلوماتی خط، کیونکہ مجھے شروع سے ہی سہارن کی جستجو تھی کہ کہاں کہاں آباد ہیں، تو اس طرح میرا رابطہ ہوا۔ تو 20 فروری اور 1989 سے پہلے یہ ہے کہ میں نے ایک خط لکھا تھا۔ اشرف سہارنی ایک استاد ٹیچر رہے ہیں، وہ ان کا جو سہارن چٹھا گاؤں ہے، علاقہ ہے، تحصیل وزیر آباد، براستہ علی پور چٹھا، ضلع گوجرانوالہ۔ تو انہوں نے پھر مجھے جواب میں یہ خط 20 فروری 1989 کو مجھے بھیجا تھا۔ تو خط وہ میں پڑھ لیتا ہوں۔ خط وہ میں نے واٹس ایپ بھی کر دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کو پڑھائی میں دقت ہو تو میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ مکرمی و محترمی مولانا محمد مطیع اللہ صاحب، تسلیم و آداب۔ سینکڑوں میل دور بیٹھے آپ سے خطاب کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اس حالت میں کہ آپ مجھ سے قطعی طور پر ناآشنا ہیں اور میں آپ سے ناواقف۔ گزشتہ دنوں آپ کا مکتوب گرامی موصول ہوا تھا، جس میں آپ نے سہارن کے نام کی تاریخی اہمیت دریافت کرنے کی جستجو کی ہے۔ آپ کی تحقیق و جستجو قابل ستائش ہے، اور سہارن کے لفظ سے آپ کو جو انس پیدا ہوا ہے وہ شاید شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے۔ بہرحال آپ کے حکم کی تعمیل فرض اور ضروری تصور کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے اپنا مختصر اور ہلکا سا تعارف بھی کرانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اچھا، وہ لکھتے ہیں کہ میں ایک دیہاتی اسکول ماسٹر ہوں اور عرصہ 30 سال سے محکمہ تعلیم سے منسلک ہوں۔ حسب و نسب کے لحاظ سے ایک عالم گھرانہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ آبا و اجداد اپنے وقت کے عالم، شاعر، بزرگ اور حکیم مانے جاتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ خاندانی اوصاف ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ محترم چچا جان جناب عارف سہارنی، جو حال ہی میں ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں، ضلع گوجرانوالہ کے مشہور ادیب، اسکالر، مقالہ نگار اور شاعر مانے جاتے ہیں، اور اس وقت تک قریباً 500 مضامین اور افسانے مختلف جریدوں میں شائع کرا چکے ہیں۔ ان میں بعض کراچی کے بھی جریدے شامل ہیں، جن میں نقاد، افکار، مشیر وغیرہ ہیں، جو اب بھی میرے پاس بطور ریکارڈ موجود ہیں۔ اب آئیے سہارن کی تاریخی اہمیت کی طرف۔ یہ قصبہ گوجرانوالہ سے مغرب کی طرف گوجرانوالہ قادر آباد روڈ پر 20 میل کے فاصلے پر ہے۔ قادر آباد سے بیراج ایک تاریخی مقام ہے۔ یہ بیراج صدر ایوب کے دور میں سن 1964 میں مکمل ہوا تھا، اور یہاں سے ایک نہر نکال کر بلو کی ہیڈ ورکس سے ملائی گئی تھی، جس کا نام قادر آباد بلو کی لنک کینال ہے۔ سہارن چٹھا تحصیل وزیر آباد کا رقبہ کے لحاظ سے سب سے بڑا قصبہ ہے۔ یہاں کا زرعی رقبہ قریباً 8000 ایکڑ ہے اور آبادی 20,000 کے قریب ہے۔ یہ قصبہ تین دیہات، سہارن خرد، سہارن کلاں اور کوٹ رسول پوریاں پر مشتمل ہے، جن کا درمیانی فاصلہ قریباً 1 فرلانگ ہے۔ قصبہ سہارن چٹھا کی بنیاد آج سے قریباً 500 سال قبل ایک سکھ سردار سہارن سنگھ نے رکھی تھی اور اسی کے نام سے موسوم ہوا۔ یہ سکھ سردار چٹھا خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اسی وجہ سے اس سے سہارن چٹھا پکارا جانے لگا۔ اس وقت یہاں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ اسی سکھ چٹھا خاندان کے کچھ گھرانوں نے 15ویں صدی کے آغاز میں قبول اسلام کیا، اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کی اکثریت ہو گئی، اور سہارن کلاں مسلمانوں کا خالص گاؤں آباد ہو گیا، اور چٹھا خاندان سکھ سرداروں اور مسلمانوں کا مشترکہ خاندان بن گیا۔ چودھری حامد ناصر چٹھا، سابق اسپیکر قومی اسمبلی، بھی اسی چٹھا خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا گاؤں یہاں سے 10 میل کے فاصلے پر احمد نگر ہے۔
شروع میں سکھ سرداروں کے پاس تھوڑی تھوڑی زمینیں تھیں۔ اسی دوران میں مہاراج رنجیت سنگھ پنجاب کا راجہ مقرر ہوا اور اس نے سکھوں کو نوازنا شروع کیا۔ راجہ رنجیت سنگھ موسم گرما میں لاہور سے علی پور چٹھا آ جاتا تھا، جو یہاں سے 4 میل مغرب میں ہے، اور یہاں اس وقت بھی اس کی قلعہ نما رہائش گاہ موجود ہے۔ پھر وہ علی پور سے رام نگر قصبہ میں اپنا دربار لے جاتا تھا، جو علی پور سے 4 میل مغرب کی طرف دریائے چناب کے کنارے واقع ہے۔ یہاں اس زمانے کا ایک باغ اور 12 دری بھی موجود ہے، جس پر مہاراجہ رنجیت سنگھ کا تاریخی کتبہ اب بھی موجود ہے۔ اس مقام پر رنجیت سنگھ اور انگریزوں کے درمیان ایک تاریخی جنگ بھی لڑی گئی تھی، اور یہاں ابھی تک انگریز جرنیلوں کی قبریں بھی موجود ہیں، اور اس مقام پر ایک بہادر انگریز جرنیل کی قبر ہے، جس کی وفات پر اب بھی پورے برطانیہ میں عام تعطیل ہوتی ہے، اور انگریز اس کی قبر پر اب بھی حاضری دیتے ہیں۔ اس کی قبر پر ایک کتبہ سنگ مرمر میں کندہ ہے، اور ساری قبر سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہے۔ کتبے کے الفاظ یہ ہیں، پھر انہوں نے وہ پورے اس کے لکھے ہیں۔ بہرحال اس سے انگریز سے ہمیں وہ کوئی نہیں، سروکار نہیں ہے، لیکن آگے لکھتے ہیں کہ انگریزوں کے خلاف جنگ میں یہاں کے سکھ سرداروں نے راجہ رنجیت سنگھ کی مالی اور افرادی امداد کی، اور اس کے صلے میں راجہ رنجیت سنگھ نے یہاں کے سرداروں کو جاگیریں بخشیں۔ اس طرح یہ قصبہ تحصیل وزیر آباد کا سب سے بڑا قصبہ بن گیا۔ دوسرے نمبر پر بڑا قصبہ احمد نگر ہے، اور قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر حامد ناصر چٹھا ایک بہت بڑے جاگیردار اور زمیندار ہیں، جو اپنے خاندان کے اکلوتے مالک ہیں، اور اس علاقے میں زیادہ اکثریت چٹھا خاندان کی ہی ہے۔ ضلع گوجرانوالہ کی 3 تحصیلیں ہیں، وزیر آباد، حافظ آباد اور گوجرانوالہ، اور گوجرانوالہ ڈویژن میں ضلع گوجرانوالہ، گجرات اور سیالکوٹ ہیں۔ تو جناب یہ تھیں مختصر سی معلومات جو آپ کے خط کے جواب میں حاضر ہیں۔ اگر آپ سے رابطہ قائم رہ سکا تو انشاءاللہ معلومات افزا خط و کتابت ہوا کرے گی۔ امید ہے کہ آپ اس تعلق کو برقرار رکھنے کی کوشش جاری رکھیں گے، جو اتفاق سے قائم ہو گیا ہے۔ دیگر یہاں خیریت ہے، سلام۔ خط کی رسید سے مطلع فرما دیں۔ اشرف سہارنی، سہارن چٹھا، تحصیل وزیر آباد، براستہ علی پور چٹھا، ضلع گجرانوالہ۔ تو یہ ان کا خط جو ہے، یہ بھی کافی معلومات فراہم کرنے والا خط ہے، جو کہ 20 فروری 1989 کو انہوں نے مجھے بھیجا تھا، اور اس وقت جو ہے وہ لفافہ تقریباً 80 پیسے کا ڈاک کا لفافہ ہوتا تھا، اور 25 فروری کو یعنی 5ویں دن مجھے یہ موصول ہو گیا تھا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔